بسم الله الرحمن الرحيم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. يا حيو يا قيوم يا رحمن يا رحيم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام احکام شریعت دور حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان ظفر عباس اور علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب پروگرام میں موجود ہیں، اور مختلف سوالات ہم جس طرح ہمیشہ لے کر آتے ہیں، آج بھی ہم محفل کو اسی طریقے سے آپ کے سوالات سے سجائیں گے کہ پہلا سوال ہم تک جو پہنچا ہے، جیسے کہ آغا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، تو یہ سوال بھی ہمارے پاس حج کے حوالے سے ہی آیا ہے کہ احرام کی حالت میں جیسے کہ انسان کنگھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ اس کے بال آلریڈی گر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ جو شخص محرم ہے یعنی حالت احرام میں ہے، اس پر 25 چیزیں حرام ہوتی ہیں. ان میں سے کنگھی کرنا اس اعتبار سے کیونکہ زینت کرنا حرام ہے، اور بالوں کو توڑنا بھی حرام ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس پر عائد نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے جو رخ سوال کا رکھا ہے اس میں یہ کہ ایک صاحب کے بال جھڑتے ہیں، تو بال جو جھڑ رہے ہیں تو یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، تو لہذا اس پر کوئی کفارہ نہیں. وضو کر رہا ہے، مسح کر رہا ہے، داڑھی کے بال جھڑ گئے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. لیکن ایک صاحب ہے، ان کی عادت ہی ہے کھیلنے کی، الگ الگ لوگوں کے شوق ہیں، داڑھی سے کھیلنے اپنے. اور بال ہیں، کچھ لوگوں کی بال اکھاڑنے کی عادت ہے، ناخن دیکھیں دانت میں دبائے رہتے ہیں. تو اگر یہ چیز ہے تو ناخن بھی جو دباتے ہیں وہ بھی عادت چھوڑ دیں، اس لیے کہ ناخن بھی نہیں کاٹا جا سکتا احرام کی حالت میں. تو لہٰذا اگر اپنے طور پر اگر گر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اگر توڑ دیا ہے تو یقیناً اس کا کفارہ ہر بال کے لیے، پھر اس کے بعد 1 مٹھی گیہوں. صحیح، 1 مٹھی گیہوں اس کا کفارہ ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا آغا، اگلا سوال جو پہنچا وہ یہ ہے ہم تک کہ احرام کی حالت میں، حالت احرام میں اگر بارش ہو رہی ہے اور دھوپ سے بچنا ہے تو کیا چھتری استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو محرم ہے ان میں سے کچھ خواتین کے احکام ہیں خصوصی، کچھ تو جنرل ہے دونوں کے لیے. کچھ خصوصی احکام ہیں خواتین کے، کچھ مردوں کے. تو چھت والی بس، چھت والی گاڑی، یعنی وہ چیز جو موبائل ہے. صحیح. چھتری جو ہے موبائل ہے، لہذا اس کے انڈر مرد کے لیے جانا حرام ہے. بلڈنگ ہے، رکے ہوئے آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوٹل ہے، خیمہ ہے جو آپ کا عرفات میں یا مینا میں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک چھتری، یہاں تک کہ ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی، مرد ٹوپی نہیں رکھ سکتا ہے، تو مردوں کے لیے ساری چیزیں حرام ہیں. یہاں تک کہ ایسا بھی نہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ ایسا ہاتھ رکھ لے، صحیح، وہ بھی نہیں کر سکتا. خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ چھتری بھی استعمال کر سکتی. لیکن ہاں، چھتری کے استعمال سے شاید ایک آدمی بچتا ہے، لیکن آس پاس کے بہت سے لوگوں کے خطرات ضرور بڑھ جاتے ہیں. بھیڑ ہوتی ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، لوگ جب چھتری لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ چھتری کی نوک کسی کو لگتی ہے، کسی کو لگتی ہے. تو حج اس عمل کا نام ہے کہ جس میں کسی کو، یعنی کسی انسان کو بھی نہ تکلیف پہنچے، نہ کسی جانور کو پہنچے، نہ کسی پرندے کو پہنچے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے گھاس پتے ان تمام کو بھی نہیں آپ اکھاڑ سکتے ہیں. تو نباتات، حیوانات، تمام کے حقوق ادا کرنے کی ایک تربیت کی جاتی ہے، لہٰذا اس تربیت میں شامل ہو جائے. اچھا آغا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مرحوم کے بدلے حج ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنا ہی حج ادا کر رہا ہے، اور وہ حج ادا کرنے والا بچہ ہو یا غیر شادی شدہ، کیا اس کو طواف نساء اس پہ بھی واجب ہے؟ دیکھیں، پوری زندگی انسان طواف النساء ہی کر رہا ہے. اچھا. تو بہرحال یہ کہ
तवाफ निसा जो है शरीयत का हिस्सा है, हज में वाजिब है और ये सिर्फ मर्दों पर ही नहीं जनाब, खवातीन को भी तवाफ करना है, लेकिन वो तवाफ कहलाएगा तवाफुन निसाई, तवाफुल रिजाल नहीं कहलाएगा। तवाफुल निसा, अगर मर्द तवाफ नहीं करता तवाफुल निसा तो उसके लिए उसकी औरत हराम हो जाती है। औरत अगर तवाफुल निसा नहीं करती तो उनके लिए उनके शौहर हराम हो जाते हैं। तो लिहाजा ये तवाफुल निसा है, रसूल ने इसका हुक्म दिया है और एक दौर में इसको खत्म किया था एक हाकिम वक्त ने, खलीफे वक्त ने, लेकिन एक फ़िक़्ह जाफरी के अंदर ये वाजिब है। यहाँ तक कि उम्रे मुफरदा में आप जाते हैं, अब ये देखिए उम्रे हज तमत्तो उम्रे तमत्तो में नहीं आता, एंड में आता पैकेज में, यानी कंप्लीट एक पैकेज में एक जगह है। उम्रे मुफरदा करते हैं तो जितना उम्रे मुफरदा करेंगे तो हर उम्रे मुफरदा में आपको तवाफुल निसा करना है। अब आपका सवाल है जो कि मरहूम की तरफ से, तो मरहूम वहां पर है तो हम तवाफुल निसा स्किप कर दें? नहीं, इसलिए चूंकि आप उनके बिहाफ पर कर रहे हैं तो जहां आपको सवाब मिल रहा है इस अमल के करने का, तो वहीं आपको नुकसानात भी तो होंगे ना, तो लिहाजा आपको तवाफुल निसा करना है। ठीक। दूसरा मसला, नाबालिग है, बच्चा है या गैर शादीशुदा है, तो हाँ उन्हें भी करना है। इसलिए कल को जब इनकी शादी होगी तो इनकी बीवी इनके लिए हराम हो जाएगी। एक बच्ची है 9 साल की हो गई, वालिदैन ने उसको हज करवा दिया, अब वो 10 साल के बाद शादी होगी, अभी तो शादी नहीं हो रही है, जी हाँ नहीं हो रही है, लेकिन तवाफुल निसा उसे करना है, न कल को जब शादी होगी तो शौहर उसके लिए हराम हो जाएगा। लिहाजा इसका ताल्लुक अमल करने वाले से है और न कि मरहूम के साथ है इसका, और इसी तरीके से अमल करने वाले के मुस्तकबिल से भी इसका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब, बहुत अहम सवाल था, ये अहम मसला था तवाफ निसा के हवाले से। इसी के साथ ही अपने मेज़बान ज़फ़र अब्बास और अल्लामा सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब को प्रोग्राम अहकाम शरीयत दौर हाजिर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।